بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین مکرم، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے جس میں ہم بستری کرنے کے 25 اہم اصول آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات رہ نہ جائے۔ سامعین مکرم، ہم بستری کرنا مرد اور عورت دونوں کی فطری اور جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش اور جنسی و جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑ بنایا ہے۔ ہم بستری کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری اور غیر مردوں اور عورتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈال ہے۔ لیکن ہم بستری کے بارے میں اسلامی و شرعی اصولوں سے عدم واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اس جائز اور حلال عمل میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم بستری کے دوران شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آج آپ کو ہم بستری کرنے کے 25 خاص اور اہم اصول بتائے جائیں گے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہم بستری کرنے سے پہلے بیڈ وغیرہ جہاں پر ہم بستری کر رہے ہوں وہاں بستر پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا ڈال دیں تاکہ ہم بستری کے دوران بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ نمبر 2، ہم بستری سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کریں گے تاکہ دونوں راضی بھی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار بھی رکھیں۔ نمبر 3، ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو یا پسینے سے آنے والی بدبو دور ہو جائے تاکہ ہم بستری کا لطف جسم کی بدبو کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ نمبر 4، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنے اپنے دانت اچھے سے صاف کر لیں کیونکہ ہم بستری کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 صاف کپڑے یا ٹشو وغیرہ رکھ لیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ نمبر 6، ہم بستری ایسی جگہ کریں یا ایسے کمرے میں کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر ہم بستری کے دوران میاں بیوی جب لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ لذت آمیز آوازیں نکالتے ہیں، یا اگر مرد اور عورت ہم بستری کے دوران کوئی بات کرتے ہیں تو کسی تیسرے کے کانوں تک نہ پہنچے۔ نمبر 7، ہم بستری پردے والے اور محفوظ مقام پر کرنی چاہیے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ کسی کے اچانک آ جانے کا امکان ہو۔ نمبر 8، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ہم بستری کی دعا پڑھ کر یا بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری سے پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 9، ہم بستری کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے ہم بستری کر لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 10، ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کے جسم کو چومنا، چھونا اور شرمگاہ کو دیکھنا بھی حلال اور جائز ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ نمبر 11، بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو چومنا اور چوسنا جائز ہے، یعنی عورت کی چھاتی کو منہ میں لے کر چوس سکتے ہیں اور اس کی چھاتی سے مکمل کھیل سکتے ہیں، لیکن چھاتیوں کو چوستے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیوی کا دودھ نکل کر منہ میں نہ چلا جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ منہ میں جانا مکروہ عمل ہے اور اگر حلق میں نیچے اتر جائے تو حرام ہو جاتا ہے، جس کا سخت گناہ ہے اور توبہ کرنا لازم ہے۔ البتہ اس سے میاں بیوی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 12، میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے جسم کو مکمل دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مکمل لباس اتارنے سے جسم کی کشش کم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم سے جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عذر ہو، اگر وہ ہم بستری نہیں کرنا چاہتی تو اس کو ہم بستری کے لیے مجبور مت کریں۔ نمبر 14، ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 15، ہم بستری کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں، آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو پوزیشن مناسب لگے اس پوزیشن میں رہ کر ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم بستری کے دوران مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس کوئی بھی پوزیشن ہو، تمام جائز ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے۔ نمبر 16، شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا چوسنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف اور بے حیائی کا عمل ہے۔
اسی طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے، اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہی طبی طور پر بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 17، بیوی کی پچھلی شرمگاہ دوپہر یعنی پیچھے کے راستے سے پہانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر لعنت ڈالی ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے دوپہر میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ نمبر 18، 5 حالات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں ہم بستری کرتا ہے تو سخت گناہ گار ہوگا۔ ایک، جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جسے پیریڈز بھی کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں، یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون چلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور اس خون کے آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک کی ہے۔ 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں، البتہ اگر میاں بیوی دونوں کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر۔ اگر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے ہم بستری نہ کی جائے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 19، ہم بستری کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر فوراً سے عورت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کثرت سے عورت کو فارغ کیے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد یکدم عورت سے علیحدہ نہ ہو، بلکہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ نمبر 20، مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے بچوں کے درمیان وقفہ چاہتے ہیں تو وقفے کی نیت سے وہ ہم بستری کے دوران منی کا اخراج شرمگاہ کے بجائے باہر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 22، ہم بستری کے بعد جب مرد اور عورت دونوں فارغ ہو کر علیحدہ ہو جائیں تو دونوں کوشش کریں کہ پیشاب کر لیں تاکہ شرمگاہوں کے اندر رہ جانے والی منی باہر نکل جائے۔ نمبر 23، میاں بیوی کا ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی اور سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہاں، البتہ کسی بات کا علم نہیں ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر، حکیم یا متعلقہ شخص سے نالج دینا جائز ہے۔ نمبر 24، ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقتاً صرف استنجا کر لیا ہے تو بھی حرج نہیں، تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ نمبر 25، میاں بیوی دونوں کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، اس لیے اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں، احباب وغیرہ سے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔